آئے ہوئے مہمان اور علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہم ہر طرح کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ایک اللہ کے گھر کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھانے آئے ہیں، اور یاد رہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے گھر کی تعمیر جنت کا سودا ہے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد ہی جنت کا حصول ہے، اس لیے ہم مسجد کی تعمیر سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح تعمیر ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح یہ آباد رہے گا۔ ہم انشاءاللہ العزیز کل سے جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے اس اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور انشاءاللہ اس کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب میں محترم جناب مولانا احسن فاروقی حفظہ اللہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دیگر تمام علماء ایک بات اور ایک چیز سب پر واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دیوبندی علماء میں یا دیگر مسالک میں یا اہل حدیث علماء میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف ہے تو وہ یہ اچھی طرح جان لے، اور آج ان معزز علماء کی موجودگی میں ہر کوئی اس بات کو اچھی طرح پہچان لے اور جان لے کہ ہم اس معاملے میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہم سارے اکٹھے ہیں اور کوئی بھی فتنہ گر ہمارے درمیان کسی قسم کی درار پیدا نہیں کر سکتے۔ میں اپنے معزز علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس بات کے عزم کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمارے شانے کے ساتھ شانہ ملایا، ہمیں تعاون کا یقین دلایا، تو ہم بھی 24 گھنٹے جب بھی انہوں نے ہمیں کسی معاملے میں کال کی بلایا ہم انشاءاللہ اڑ کر پہنچیں گے۔ یہ اتفاق، یہ اتحاد ہر انتظامیہ کا فرد سن لے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پڑھ کر قادیانیت کو پھیلانا، مسجدوں کو گرانا، مندروں کو بنانا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان اس بات کو کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے، اور یہ سازشیں اور یہ حربیں یہ ان کے ساری سازشیں ناکام بنا دی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں یہاں پر تمام علماء کا جہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک قریب ہونے کے واسطے سے، وہیں پر میں یہاں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جنہوں نے اجاگر کیا وہ خاموش مجاہد تھے، جنہوں نے یہاں پر مشین چلنے کے فوری بعد سوشل میڈیا پر دوسرے میڈیا پر اس آواز کو اٹھایا، اور الحمدللہ مسلمانوں نے یہ پیغام دیا ہے، مل کر دیا ہے۔ نیازی حکومت اور اس کے جتنے بھی ماننے والے پیروکار اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو ایک ہی پیغام دیا ہے، انشاءاللہ مسجد آباد کریں گے اور ہمیں اس طرح مندر بنانے لیں گے۔ سب کا شکریہ، یقیناً ان کو کل کے اجلاس مولانا اسداللہ صاحب اور ان کے شکریہ ان کا سب بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی پلیز بیٹھ جائیں۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے امیر حافظ مقصود احمد صاحب گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی علماء باہمی مشاورت کے ساتھ صبح کا آپ کو انشاءاللہ شیڈیول دیں گے، اور اس کے مطابق سارے انشاءاللہ اسی ایمان اسی ولولے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اگر اس وقت بجلی منقطع نہ ہوتی، کیونکہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کی بنا پر بجلی کی رو منقطع ہو چکی ہے، ہم آپ کو یہ مسجد دکھاتے، اس کی ویڈیو دکھاتے، تو پورے پاکستان کی اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں یقیناً وہ اس منظر کو دیکھ کر خون کے آنسو روتے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات انتظامیہ کو اور حکومت کو سن لینی چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ جس اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور ابابیلوں کو بھیج کر اور گرانے والوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا، یہ گھر بھی اسی کا ہے، اس کی حفاظت بھی وہ کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کے لیے جو قربانی پیش کر سکے، جو ممکن ہوا اس سے دیکھ نہیں کریں گے۔ یہ مسجد قیامت تک باقی رہنے کے لیے بنی تھی اور اس وقت انشاءاللہ رہے گی، اس کی گارنٹی ہے کہ یہ مسجد رہے گی، حکومت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس حکومت نے اس مسجد کو گرایا ہے، وہ حکومت سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو گرانے کا اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور انتظامیہ جس نے کریڈٹ لیا ہے، وہ افیسر حضرات جنہوں نے نگرانی کی ہے، وہ اپنی فکر کرے اور وہ سوچ لیں قبر میں اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے، حشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت پوچھے گا کہ ظالموں بتلاؤ تم نے میرے گھر کو کس بنا پر گرایا تھا۔ ان انتظامیہ کے افیسر حضرات کو یہ جواب سوچ لینا چاہیے۔ باقی رہا انشاءاللہ العزیز یہ مسجد کل سے ہی اس کی تعمیر ہوگی اور یہ رہے گی قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ رہے گی، اس کو کوئی بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں گرا سکتا۔ یہ جتنی مرتبہ گرائیں گے ہم اتنی مرتبہ اس کو بنائیں گے، ان کے ہاتھ تھک جائیں گے، ان کی مشینیں وہ جواب دے جائیں گی، لیکن ہمارا عزم انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے گا۔